بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگتا ہے اگر کوئی مصالحت کنندہ درمیان میں نہ آئے یا کوئی بڑا واقعہ نہ ہوا اصلاح کا، رفو گری کی کوئی تدبیر نہ کی گئی، تو دنیا تیسری عالمگیر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے. ایران کے پاسداران انقلاب نے جو اصل فوج ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ دہشت گرد صہیونی ریاست کے کو فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا. امریکہ کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور یہ کہا ہے کہ کم فاصلے سے نشانہ بنانے والے میزائل استعمال کیا گیا جس میں بارودی مواد تھا. وہ اطلاعات یہ ہیں کہ 7 کلو بارودی مواد تھا. خالد قدومی نے، جو پاکستان میں رہے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ نہایت ہی ذمہ دار وہ آدمی ہیں. حماس کی قیادت کی پوری تائید انہیں حاصل ہے. انہوں نے بتایا کہ شہادت سے پہلے وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 15 وزرائے اعظم ایرانی صدر کی تقریب حلف وفاداری میں 15 صدور اور وزرائے خارجہ سے بات چیت ہوئی، اور خالد قدومی نے یہ کہا کہ حملہ ایسا تھا کہ پوری عمارت لرز گئی. 7 کلو بارودی مواد تھا، ظاہر ہے. اور یہ کہا کہ امریکی اخبار نے، واشنگٹن پوسٹ نے کہانی پہلے ہی چھاپ دی تھی، گویا کہ وہ خود انہوں نے اس کا بندوبست کیا ہو. اس مفہوم کا جملہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا ہمارا واسطہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتا، قتل و غارت کرنا چاہتا ہے. ایک ایرانی ذریعے نے قریب سے حملہ کیا کہ ایک ایرانی ذریعے نے 3-4 دن پہلے یہ اطلاع مجھے دی تھی. میں اس وقت 605 میں تھا، لیکن آج اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے وقت سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا. بہت ہی قابل اعتماد ذریعہ ہے. چھوٹا میزائل استعمال کیا گیا جو سیدھا جا کے ہانیہ سے ٹکرایا. ان کے گارڈ بھی موجود تھے ساتھ ہی، اور ظاہر ہے فوراً ہی انتقال ہو گیا. ایران میں پرابلم یہ ہے کہ اب بہت ہی جان ہے، یعنی جو حامی ہیں حکومت کے وہ مطالبہ کر رہے ہیں انتقام کا. اس کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا. 2 راستے ہیں ان کے پاس: خاموش رہتے ہیں تو انتہائی نامقبولیت کی لہر اٹھے گی، اور حریف جو ہیں وہ طاق میں ہیں، شاہ پرست بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، تودا پارٹی والے بھی ہیں. جیسا اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر سارے سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھتے ہیں، اور ظاہر ہے باہر سے انہیں مدد بھی مل سکتی ہے. 25 فوجی افسر گرفتار کیے ہیں سیکورٹی ایجنسیوں کے، یہ کہہ لیں یا فوجی افسر کہہ لیں. اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بھئی اگر اتنی رسائی ہے انٹیلیجنس کی، اسرائیل کی اتنا وسیع نیٹ ورک ہے اور اتنی اعلیٰ سطح پر، وہ بہترین محفوظ علاقے میں ہنیہ کو رکھا گیا تھا. پہلے انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی کو نشانہ بنایا، پھر ہنیہ کو، تو دباؤ بہت بڑھ رہا ہے. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اندر پہلے صفائی کی جائے مخبروں کی، بہت وقت نہیں ہے. ادھر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. وہ صدر جو بائیڈن نے کہا تھا میں خود صہیونی ہوں، ان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا. اور کملا ہارس کے شوہر جو ہیں وہ صہیونی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد صہیونی ہے، اور ان کو جدید ترین اسلحہ دیا گیا ہے. وہ جو شیلڈ تھی سو کالڈ، اس کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ترین طیارے انہیں دیے گئے. اور ایک صورت ہے صرف، یورپ سے مداخلت ہو، چین اور روس پس پردہ سفارت کاری کریں اور کسی نہ کسی طرح یہ ٹل جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ صرف ایران نہیں ہوگا
ہدف. لیبنان ہوگا, لیبنان پہ پہلے حملہ ہو چکا ہے حسن نصر اللہ کی, یعنی جو ملیشیا وہ ہوگی, یمن ہدف ہوگا, عراق بھی ہدف ہو سکتا ہے کیونکہ عراق میں بعض ٹھکانوں سے حملے ان پہ کیے گئے ہیں, اور ایک ہستہ بستہ ملک جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے, پورے مڈل ایسٹ پر بھی ہوں گے. امید کرنی چاہیے کہ کوئی صورت نکل آئے, ورنہ یہ بہت خطرناک, ایسی خطرناک صورتحال دوسری عالمگیر جنگ کے بعد شاید ہی کبھی پیدا ہوئی ہو. یوکرین کی جنگ سے بھی بڑا خطرہ ہے اگر یہ شروع ہو گئی تو. پاکستان میں جو بھی پیش رفت جو ہو رہی ہیں وہ بھی کوئی مطلب کیا کہنا چاہیے, تشویشناک ہی ہیں, بہت تشویشناک ہیں. 2 ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ اکثریتی فیصلے سے پہلے اختلافی فیصلہ آ گیا. اس پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اختلافی نوٹ ان کا جو ہے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان, اس فیصلے میں 29 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے. اس میں کہا گیا یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا, حتیٰ کہ اس کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا. ان ججوں کا کہنا ہے اس فیصلے میں, یعنی اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا کہ اکثریتی فیصلے میں تاخیر کے سبب مختصر فیصلے پر ہی وہ اپنا اخذ کردہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں. کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ کیس میں فریق ہی نہیں تھی. پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 کے تفویض کردہ دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا, اور اسے ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 51, 63, 106 کو معطل کرنا ہوگا. فیصلہ تو اکثریت کا ہی نافذ ہوگا, یعنی 11 ججوں نے 8-5 سے فیصلہ ہوا, لیکن 11 ججوں نے کہا, چیف جسٹس سمیت, قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت, کہ غلط تشریح کی ہے الیکشن کمیشن نے. پھر اس فیصلے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. اس کی پروپیگنڈا ویلیو ہے, اس کو لے اڑیں گے. وہ یہ چھوٹا سا ٹولہ ہے اخبار نویسوں کا, اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی کچھ چینل جو ہے اس کو لے اڑیں گے, اور اس فیصلے کو دھندلانے کی, اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس سے ہوگا تو کچھ نہیں, انتشار پھیلے گا, دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, اور یہی حکمت عملی ہے. فائر وال کا بھی مسئلہ یہی ہے. اس میں مزید کچھ غور و فکر کیا ہے, کچھ چیزیں پڑھی ہیں. مین اسٹریم میڈیا سے بھی حکومت شاکی ہو رہی ہے اور پیغامات دیے جا رہے ہیں قدر نرمی کے ساتھ, اتنی سختی کے ساتھ نہیں. کھلم کھلا اب عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے مین اسٹریم میڈیا پہ, اور عوامی دباؤ کا نتیجہ دیکھیے. میڈیا وہ مچھلی ہے, ہمیشہ عرض کرتا ہوں, جو عوامی احساسات کے سمندر میں جیتی ہے. تو بعض پروگرام رکوائے گئے ہیں اور درخواستیں بھی کی گئی ہیں, لیکن کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, بار بار اٹھا رہے ہیں, اور اس لیے کہ اخبار نویسوں کو بھی اپنی قبولیت برقرار رکھنی ہے. تو اب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی, شہریوں کی جاسوسی کی جائے گی, وی پی این پر پابندی کو مؤثر بنایا جائے گا, اور اندرونی خلفشار پہ قابو پانے کے لیے چین کے ماڈل کی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے گی. وزیر خزانہ نے کہا تھا جب واپس آئے تھے اورنگزیب صاحب نے, کہ ہم مدد کے لیے تو نہیں گئے تھے, ہم تو فائر وال کے لیے گئے تھے. اتنا بڑا وفد گیا تھا, وہ فائر وال کے لیے اتنے بڑے وفد کی کیا ضرورت تھی. لیکن بہرحال یہ ایجنڈے میں مطلب یہ کہ ٹاپ پر تھا. دیکھیے اس ماڈل کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں, بہت کم امکانات ہیں. چین ایک بند معاشرہ ہے, حکومت کی رٹ ہے, غربت نہیں ہے,
1% سے بھی کم لوگ ہوں گے، اس سے ذرا زیادہ ہوں گے، 1.5% ہوں گے اگر میرا اندازہ غلط ہے، کیونکہ کوئی 7-8 برس پہلے میں چین گیا تھا تو انہوں نے کہا 2.5 کروڑ افراد رہ گئے خط غربت سے نیچے، حالانکہ اقوام متحدہ کے معیار سے کی اعلیٰ سطح کی سرکاری بریفنگز تھی۔ پاکستانی اخبار نویس گئے تھے 10-12، تو یہ وہ بوڑھے لوگ ہیں یا دور دراز فاصلے پر ہیں یا ان پڑھ ہیں یا اقلیتوں کے لوگ ہیں، اور حالانکہ اقوام متحدہ نے جو معیار مقرر کیا ہے ہم نے اس سے بلند تر معیار رکھا ہے آمدن کا، یعنی 1.60 جہاں تک مجھے یاد کرتا پر پرسن پر ڈالر آمدن جو ہے اگر ہو سے کم ہو تو خط غربت، انہوں نے کہا ہم نے 2.40 رکھا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ حکومت کی رٹ ہے۔ پاکستان میں جو غربت کی سطح ہے وہ 40-50 خط غربت سے نیچے جو لوگ ہیں 40-50% میرا خیال ہو چکے ہیں، اور مہنگائی کا جن جو ہے وہ کسی طرح قابو نہیں آ رہا۔ پاکستانی معاشرے کی ساخت ہی الگ ہے، یہ کھلی معیشتوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے شہریوں نے 2 عشروں سے آزادی کا مزہ چکھا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ آزادی تھی۔ 1988 میں پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس غلام اسحاق خان نے منسوخ کر دیا تھا۔ پھر ہمارے ہاں کوئی قابل اور دور اندیش قیادت موجود نہیں ہے۔ حالیہ برسوں میں 2-3 برسوں میں کتنے احمقانہ فیصلے ہوئے ہیں، کس طرح سرکاری وسائل کا ضیاع ہے، اور کس طرح بے حسی ہے اور ناسمجھی ہے اور شقاوت قلبی ہے۔ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ تبدیلی کے لیے بےتاب ہے۔ اب ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ پختونخوا میں آپ دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ بھاگ رہے، ڈاکٹر، انجینئر، دوسرے پیشہ پر ماہرین جا رہے ہیں، سرمایہ جا رہا ہے، انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی۔ گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے 94% لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستانی قیادت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی بجائے نمائشی اقدامات کر رہی ہے، ان کی علامتوں کا علاج کر رہی ہے، بجٹ سے بازی ہے، فضول خرچی سے بازی ہے، شعبدہ بازی، ایسی شعبدہ بازی۔ لاہور میں بارش ہوئی 44 سال پہلے میں ایسی بارش نہیں ہوئی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن 73 میں تو ہوئی تھی، غالباً 72 میں یا 73 میں، اس سے زیادہ ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے آخرکار پانی جو ہے وہ ختم ہونا ہی ہوتا ہے، مستقل تو نہیں کھڑا رہ سکتا۔ تو اس پہ جناب سارا اس کو وزیر اعلیٰ کا کارنامہ انجام دے دیا گیا جب سڑکیں صاف ہو گئیں۔ بھائی آپ نے بندوبست کیا کیا؟ انڈر گراؤنڈ ٹینک تو بنے تھے عمران خان کے زمانے میں، بزدار جب وزیر اعلیٰ تھے، اس میں اضافہ کرنا تھا۔ سیوریج آپ نے سسٹم آپ نے بدلا نہیں، کہا کہ ہم سطح زمین کے اوپر کام کر سکتے ہیں، نیچے نہیں کر سکتے، وہ تو اس کا تو کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوگا، شہباز شریف صاحب نے کہا۔ اور صاف سڑکوں کی کچھ تصویریں جاری کر دیں، حتیٰ کہ مری کی ایک ڈھلوانی سڑک کی تصویر، مری میں پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے، اور مری کی سڑک کی تصویر جاری کر دی۔ ملک جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ 8 فروری کو لوگوں نے واضح کر دیا تھا، اس سے پہلے 2022 کے ضمنی الیکشن میں 3/4 سیٹیں جیتے تھی، پارٹی ادھیر ڈالی گئی، کاغذات چھین لیے گئے، خوف و دہشت کا ایک عالم تھا، اس کے باوجود 2/3 سیٹیں لے لیں، اور اگر یہ نہ ہوتا تو 3/4 سیٹیں لے لیتی پی ٹی آئی۔ اور اب ایک پوری نسل کا جو اس نے ولولے کے ساتھ اٹھی ہے، آپ راستہ روکنا چاہتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، اس سے تو پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے نظر ثانی کرنی ہوگی، کوئی اس کے سوا چارہ نہیں ہے، بات چیت کرنی ہوگی۔ اور یہ جو ذہنی طور پر معذور قیادت ہے، جو کرپشن کے بغیر رہ سکتی ہی نہیں ہے، اور جس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہیں، جو جسمانی طور پر بھی جو گئے گزرے ہیں اور ذہنی طور پر تو گئے گزرے ہیں ہی، اور جیسا میں نے کہا ایک سنگ دلی ہے جن کے اندر، ان سے نجات پانی ہوگی۔
اور ایک شفاف الیکشن دینا ہوگا ملک کو. کوئی اس کے سوا اسٹیبلٹی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اب تو بزنس مین بھی یہ کہہ رہے ہیں. عمران خان کے صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کا ایک اور ذرا زیادہ واضح وہ ورژن سامنے آیا ہے. وزیر اعلیٰ امین علی گنڈاپور نے کہا کہ ملک کی صورتحال پر عمران خان کو بہت تشویش ہے. خان صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ ظاہر ہے. اور 9 مئی کے واقعات میں اگر ہمارا قصور ثابت ہو جائے تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ان کا دوسروں کا قصور ثابت ہو جائے اور انہوں نے کہا یہ منصوبے کے تحت کیا جائے تو وہ معافی مانگیں. اور بار بار وہ آپ کو پتہ کہتے رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، عدالتی کمیشن کیوں نہیں قائم کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصالحت کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہے، لیکن اپنے موقف میں تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان میں بھی صورتحال ایسی ہے جو تشویشناک ہے، اور عالمی مسئلے پر بھی خوفناک واقعات ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. ہم ایران کی جنگ کے معاملے میں، حماس کے معاملے میں تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اب اس کا وقت گزر گیا. ہم اسرائیل کو بتاتے کہ بند کرے یہ کاروائیاں. 1.25 لاکھ آدمی، 2.25 لاکھ سے بھی زیادہ آدمی شہید ہو چکے ہیں. اسے بتاتے چند دن پہلے کہ یہ گوارہ نہیں کیا جا سکتا. عرب ممالک تو بالکل اپاہج ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب، جب فتنہ پیدا ہوگا تو عربوں کے لیے بربادی ہے. تو کوڑے کے ڈھیر ہیں. عرب تو کچھ کر نہیں سکتے، اور ایران پہ دباؤ ہے، ترکی میں بھی دباؤ ہے. عربوں کا تو وہ حال ہوا جو اقبال نے کہا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. جب انہوں نے عثمانی سلطنت سے بغاوت کی تھی انگریزوں کے ایما پر، تو اقبال نے وہی دور تک دیکھنے والے مفکر تھے. تو اقبال نے کہا تھا خاک خوں میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش، اور بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ. پاکستان ایک کردار ادا کر سکتا تھا، لیکن سہ میں ڈرے ہوئے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ ان کو جگانے کی، جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت بری طرح جھنجھوڑ کر. ظاہر ہے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، لیکن شائستگی کے ساتھ، آئینی حدود میں. عمران خان نے بھی کہا ہے جو بھی کاوش ہوگی وہ آئینی حدود میں ہوگی. اور سیاسی رہنماؤں کو اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانے کی بجائے اکٹھے ہو کر سوچنا ہوگا، اور یہ انتقام در انتقام کا سلسلہ ختم کرنا ہوگا. استحکام کے بغیر امن نہیں ہوتا، امن کے بغیر معیشت نہیں ہوتی، اور معیشت کے بغیر آپ کشکول سے نجات نہیں پا سکتے، اور اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ.